حکومت پاکستان کے 2008 میں غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کرنے والے خاندانوں کی مالی معاونت کے لیے نیشنل سیفٹی نیٹ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بسپ کا آغاز کیا۔ پروگرام کے تحت 2010 میں غربت کو جانچنے کے لیے پورے ملک میں سروے کیا گیا اور انہی اعداد و شمار کے تحت ان خاندانوں کا انتخاب ہوا جو مالی معاونت کے مستحق تھے۔ اس سروے میں ایک اہم بات سامنے آئی کہ مالی معاونت کے مستحق خاندانوں کے تقریباً 1 کروڑ 10 لاکھ بچوں میں سے 79 لاکھ بنیادی تعلیم کے حق سے محروم ہیں، جس کی بنیادی وجہ غربت، عدم دلچسپی اور تعلیم کی افادیت اور اہمیت سے نافہمی ہے۔ 102 بلین روپیز کے بجٹ ہو چکا ہے۔ بسپ آگے بڑھا ہے اور بسپ آگے بڑھتا رہے گا۔ تعلیم کا پروگرام 32 ضلعوں میں ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ صدر پاکستان کے تعاون سے انشاءاللہ تعالیٰ اور صوبوں کے تعاون سے یہ پروگرام ہم چاہتے ہیں کہ 32 ضلعوں سے لے کے آگے بڑھے تاکہ ہماری لوگوں کو تعلیم مل سکے۔ تعلیم کی فراہمی کے سلسلے کو مضبوط کرنے کے لیے حکومت پاکستان نے وسیلہ تعلیم کے نام سے ایک انقلابی پروگرام کا آغاز کیا تاکہ ان خاندانوں کے بچوں کو بنیادی تعلیم فراہم کی جا سکے۔ عورت فاؤنڈیشن نے اس کی عملی ذمہ داری سنبھالی اور ہر ضلع میں موجود اپنی ساتھی مقامی تنظیموں کو شامل کر کے پروگرام کا آغاز کیا۔ اس پروگرام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ماؤں کی سماجی تحریک کے ذریعے بچوں کا اسکول میں داخلہ اور پھر ان کی کم از کم 70% حاضری کو یقینی بنانا، جبکہ بسپ ہر بچے کو 250 روپے ماہانہ وظیفہ دیتا ہے۔ یہ رقم خواتین کو ملنے والی مالی معاونت کے ساتھ ماؤں کے بینک اکاؤنٹ میں جمع ہوتی ہے۔ اس طرح سماجی تحریک وسیلہ تعلیم پروگرام میں تعلیم کے حصول کے بنیادی مقصد کے ساتھ ساتھ خواتین میں سماجی بیداری، شعور، انہیں با اختیار بنانا اور شرح خواندگی میں اضافہ بھی شامل ہے۔ پاکستان کی کثیر آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کرتی ہے۔ وہاں ان میں تعلیم کی کمی، سماجی مسائل اور اپنے حقوق سے لاعلمی بھی بنیادی اہم مسئلہ ہے۔ ایسے میں ان کی سماجی بیداری انتہائی اہمیت اختیار کرتی ہے، کیونکہ ان کی سوچ ایک پورے خاندان کی سوچ پر اثر ڈالتی ہے۔ اسی حقیقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے فیڈرل سیفٹی نیٹ اتھارٹی کے تحت سماجی بیداری کی تحریک برائے وسیلہ تعلیم کا آغاز کیا اور اس کے عملی اطلاق کی ذمہ داری عورت فاؤنڈیشن کو سونپی گئی۔ ہمیں فخر ہے اس بات پر۔ اس پروگرام کا آغاز مرحلہ وار کیا گیا تاکہ عملی طور پر جو مشکلات درپیش ہوں یا سبق حاصل ہو اس کی بنیاد پر مکمل اور جامع منصوبہ بندی کی جائے تاکہ پروگرام کامیابی سے چل سکے۔ پہلی سطح پر 5 اضلاع، پھر مزید 11 اور پھر اس پروگرام کو 32 اضلاع تک پھیلایا گیا، جس میں 4 صوبے، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان شامل ہیں۔ سماجی تحریک برائے وسیلہ تعلیم کئی مراحل پر مشتمل پروگرام ہے۔ اس میں سب سے پہلے اسکولوں کی مائکرو سپلائی کیپیسٹی اسسمنٹ کی جاتی ہے تاکہ وہ اسکول جہاں بچوں کا داخلہ ہونا ہے ان کے حالات کیا ہیں اور کیا وہاں وہ سہولیات موجود ہیں جو تعلیم کی فراہمی کے لیے ضروری ہیں۔ وسیلہ تعلیم پروگرام کی ٹیم ہمارے پاس آئی تھی اور انہوں نے ہمیں ٹریننگ دی تھی، ہمارے ٹیچرز کو ٹریننگ دی تھی اور ہمارے اسکول کا سارا انفراسٹرکچر کے بارے میں پوچھا تھا، اور جس میں انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ کے پاس کتنے رومز ہیں، کتنے بچے ہیں اور کتنے بوائز ہیں، کتنے گرلز ہیں، بچوں کی اٹینڈنس اوورآل کیسی ہے۔ اس عمل سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک مخصوص علاقے کے کتنے اسکول ہیں اور وہاں بنیادی ڈھانچے کی صورتحال کیا ہے۔ پھر ہر اسکول سے ایک ٹیچر کو منتخب کر کے ان کو بنیادی معلومات فراہم کی جاتی ہیں تاکہ وہ بچوں کا اسکول میں داخلہ اور پھر ان کی حاضری کے حوالے سے اس پروگرام میں اپنے کردار کو سمجھ سکیں۔ یہ عمل تمام سرکاری اور علاقے میں موجود نجی اسکولوں کے لیے کیا جاتا ہے۔ تعلیم میں یہ
بہتری آئی ہے کہ بچے اب روزانہ کی بنیاد پر آ رہے ہیں اسکول کو اور چھٹیاں بھی کم کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے ان کو بتایا تھا کہ 70% جس کی حاضری ہوگی اس کو پیسے ملیں گے وسیلہ تعلیم سے۔ سماجی بیداری کی تحریک یعنی سوشل موبلائزیشن اس پروگرام کی بنیاد ہے، اور تجربے نے ثابت کیا ہے کہ جس قدر بہتر بیداری کی یہ تحریک ہوگی اتنا ہی بہتر نتیجہ ملے گا۔ اس لیے اس عمل کا آغاز علاقے میں موجود پروگرام سے مستفید ہونے والی خواتین کی فہرستوں کے ذریعے میپنگ کے عمل سے کیا جاتا ہے، جس میں ان کو مختلف گروپوں میں تقسیم کرتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے کہ وہ علاقائی طور پر قریب قریب ہوں۔ علاقے کے نمائندے افراد جو مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں ان کے ساتھ بات چیت کی جاتی ہے اور انہیں پروگرام کے مقاصد سے آگاہ کیا جاتا ہے تاکہ ان کی معاونت بھی حاصل ہو۔ اس کے بعد بسپ سے استفادہ ہونے والی 52 لاکھ خواتین کو 3 سے 35 ممبران کی کمیٹیوں کی صورت میں تشکیل کیا جاتا ہے۔ ان کمیٹیوں کو بسپ بینیفیشری کمیٹی BBC کے نام سے جانا جاتا ہے۔ BBC پاکستان کے دور دراز علاقے کے غریب طبقے اور شہر سے تعلق رکھنے والی مالی معاونت کی اہل خواتین کے لیے انقلابی فورم ہے۔ اس وقت بسپ کے تحت 45,000 BBCs کام کر رہی ہیں جو ماہانہ میٹنگز کا انعقاد کرتی ہیں۔ ہر کمیٹی اپنے لیے ایک خاتون رہنما کا انتخاب بھی کرتی ہے تاکہ کمیٹی کو مسلم کرنے اور ان کی باقاعدہ میٹنگز کی ذمہ داری بھی انہی کے پاس ہو، جبکہ عورت فاؤنڈیشن کی سماجی کارکن ان کی مدد و معاونت کرتی ہیں۔ کمیٹی کی مختلف نشستوں میں پروگرام کی آگاہی، ان کی ذمہ داریاں اور خواتین کے مسائل پر بات چیت کے ساتھ ساتھ بسپ کے مکمل پروگرام کے بارے میں بھی سمجھایا جاتا ہے۔ خواتین کی اس صلاحیت میں بھی اضافہ کیا جاتا ہے کہ وہ اعتماد کے ساتھ اپنے مسائل ہر فورم پر اجاگر کر سکیں، خاص طور پر بسپ کے تحصیل دفاتر سے انہیں کس طرح ڈیل کرنا ہے اور اپنی شکایات کیسے درج کروانی ہے۔ نہ صرف ان کمیٹیوں میں خواتین کو ان کے حقوق ذمہ داری کے بارے میں آگاہی دی جاتی ہے بلکہ انہیں تعلیم کی اہمیت کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کروائیں۔ BBCs در حقیقت خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے انقلابی فورم ہے۔ اس سلسلے میں خواتین لیڈر کی باقاعدہ تربیت کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ بچوں کے اسکولوں میں داخلے اور پروگرام کے اندراج بھی مرحلہ وار اور ایک خاص ترتیب کا عمل ہے، جس میں سب سے پہلے علاقائی موبلائزیشن میٹنگز کا اہتمام کیا جاتا ہے اور مختلف ذرائع ابلاغ کے ذریعے عام لوگوں اور خاص طور پر بسپ کے پروگرام میں شامل خاندانوں تک پروگرام کا پیغام پہنچایا جاتا ہے۔ پہلے ہی سے ٹریننگ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ٹیچرز کو پتہ ہوتا ہے کہ جی ہمارے پاس آ رہے ہیں، تو اچھے طریقے سے ان کو خوش آمدید کہتا ہے اور بچوں کو وہ فارم ویریفائی کر کے ان کو دے دیتا ہے۔ پھر وسیلہ تعلیم پروگرام میں اندراج کے لیے کیمپ لگائے جاتے ہیں جہاں ماں اور بچوں کی رجسٹریشن کی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں یہ خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ کیمپ علاقائی سطح پر اور خواتین کی پہنچ میں ہو تاکہ انہیں زیادہ مسافت طے نہ کرنا پڑے۔ ماں اور بچوں کی رجسٹریشن بہت ہی سائنسی بنیادوں پر کی جاتی ہے اور اس چیز کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ کوئی بھی غلط اندراج نہ ہو سکے اور نہ ہی کوئی اہل خاندان اس پروگرام سے باہر ہو جائے۔ بے نظیر دی طرفوں منو 250 روپیہ مہینہ مل رہا ہے۔ میرے بچے ماشاءاللہ خوشحال ہے اور اچھی تعلیم لے رہے ہیں اور پینسل اور یونیفارم وغیرہ ان کی چیزیں مل رہی ہیں، مجھے بہت اچھا لگا۔ اس سلسلے میں کمپیوٹرائزڈ نظام وضع کیا گیا ہے۔ کیمپوں کے ذریعے درج ہونے والے بچوں کو ان کے گھر کے قریب ترین اسکول میں داخل کروایا جاتا ہے اور اسکول کے چناؤ میں ماں کی رائے اہمیت رکھتی ہے۔ کیمپوں میں دوران اندراج خواتین کی تربیتی نشستیں بھی منعقد کی جاتی ہیں جن میں انہیں پروگرام کی اہمیت اور خاص طور پر وظیفے کے حصول کے لیے ہر بچے کی 70% حاضری یقینی بنانے پر زور دیا جاتا ہے۔ داخل شدہ بچوں کی ہر 3 ماہ کے بعد اسکولوں سے حاضری اکٹھی کر کے اس بات کا تعین ہوتا ہے کہ ہر بچے نے کتنی فیصد حاضریاں مکمل کی ہیں اور تمام بچوں کے اعداد و شمار سائنسی طریقے اور کمپیوٹر کے ذریعے ایک خاص سافٹ ویئر میں درج ہوتے ہیں اور یوں ان کی 70% حاضریاں مکمل ہونے پر ہی وہ وظیفے کے حقدار ہیں۔ بنظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بعد جو وسیلہ تعلیم ملتے ہیں، بچوں کو پیسے جو ملتے ہیں ان کی وجہ سے ہمارے بچے اچھے پڑھتے ہیں
5 साल से 12 साल तक की उम्र के बच्चे माशाल्लाह सारे स्कूल जाते हैं। वसीला तालीम प्रोग्राम से ये है कि बहुत ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस भी आ रही है और लोगों में तालीम का शौर भी बढ़ रहा है। वसीला तालीम वाले की बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं और अच्छी तालीम ले रहे हैं। वसीला तालीम प्रोग्राम बहुत मौसर साबित हो सकता है। इसके नतीजे में तालीम फ़रोग़ पाएगी, इल्म की रोशनी फैलने से माशरे के पसमानदा और गरीब आवाम की आमदनी में इजाफे के ज़राए पैदा होंगे और उनका मयार ज़िंदगी बेहतर हो सकेगा। वसीला तालीम प्रोग्राम और समाजी बेदारी की तहरीक पाकिस्तान में गुर्बत के खात्मे और बिस्क के उस अज़्म का मजहर है जिसके जरिए हुकूमत तालीम की फराहमी और औरतों को उनका जायज मकाम दिलवाने के लिए कोशा है। इस प्रोग्राम के जरिए एक ऐसा समाजी सरमाया पैदा हो रहा है जो मुस्तकबिल में पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का ज़ामिन होगा।